اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی سورۃ الحج والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. ہمارا جو موضوع جو مجھے دیا گیا تبرکات اہل بیت اطہار علیہ السلام. اچھا اب یہ تبرکات شاید علیہ السلام سے شاید ممکن ہے کہ ذہن میں تبرکات سے مراد یہ کوئی نیاز وغیرہ سمجھ میں آ رہی بات ایسا لگ رہا ہو کہ یہ کوئی نیاز وغیرہ مراد ہے. نہیں، تبرکات جو عزاداری میں یا دوسرے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو تبرکات علم وغیرہ ہے یہ ہماری مراد ہے کہ جس کو اگر ہم اس کو قرآن کی اصطلاح میں اگر یہ کہیں، اس کو اگر نام دے تو شاعر اللہ. شاعر اللہ جس کو ہم نے سرنامہ کلام بھی قرار دیا، جس آیت کو سورہ حج کی آیت نمبر 32 ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اس آیت میں دو نقطے قابل توجہ ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو شخص بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے تقوی کی علامت ہے. یہ جو آیت کا ہم نے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس میں دو لفظ ہیں کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے. ایک شاعر اللہ کو اور ایک تعظیم کو. یہ جب دو معنی روشن ہو جائیں گے، دو معنی واضح ہو جائیں گے تو ہمارے بہت سارے مسائل اور بہت سارے اعتراضات کے جو عزاداری سید الشہداء میں اٹھائے جاتے ہیں اس کا جواب ہمارے لیے روشن اور واضح ہو جائے گا. بنیادی طور پر ہم نے قرآن کی آیات کو نوٹ ڈاؤن کیا ہے، لیکن چونکہ بعض اوقات ہمارے مد مقابل شیعہ حضرات بھی ہوتے ہیں جن کے ذہن میں سوالات اور اعتراضات اس ذیل میں اٹھتے ہیں. یہ جو علم اور باقی تبرکات اور زیارتیں جو مجالس اور جلوس میں ہوتی ہے تو اس سلسلے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور ذہن میں بالخصوص جو فقہ اور توضیح المسائل اور
مرجع کی تقلید کرتے ہیں، مراجعین کی جو تقلید کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتے ہیں، سوال ذہن میں آتے ہیں کہ ان کی شرعی کیا حیثیت ہے، لہٰذا وہ ادھر ادھر کی نیت کر کے بد دلی کے ساتھ، دو دلی کے ساتھ، بغیر عقیدے کے اور بغیر کسی خاص توجہ کے زیارت کر لیتے ہیں، اور تھوڑا اگر زیادہ فقہ جاننے والا ہوگا تو وہ کہے گا بھائی میں رجحان ان کی زیارت کر لیتا ہوں۔ لیکن ایسا دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیات، روایات اور فقہا، مقدمتاً ایک اور بات کہہ دوں میں کہ آیات اور روایات جو ہمارا سرمایہ ہے اور ہمارے جو دین کی بنیاد ہے، ہماری دین کی جو اساس ہے، جو ہمیں دین لینا ہے، وہ قرآن اور احادیث سے لینا ہے۔ اور قرآن اور احادیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کی ایک آیت لے لی، ایک روایت اٹھا لی اور اس سے ہم نے نتیجہ لینا شروع کر دیا اور اس سے ہم نتائج نکالیں، نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ شارع یعنی خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مزاج کو ہم سمجھیں کہ مزاج کیا ہے، یہ مزاج سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور مقدمتاً ایک اور بات کہہ دوں کہ اس مزاج کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف ہمارے پاس دو چیزیں ہیں۔ مزاج سمجھنے کے لیے، شارع شریعت کا مزاج سمجھنے کے لیے ہمارے پاس فقط دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم مزاج شارع اور شریعت کا مزاج ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، اب ممکن ہے پھر ذہن میں ایک سوال پیدا ہو، علماء، فقہا، مجتہد، مراجعین، تو یقینی طور پر یہ در حقیقت شریعت کا مزاج جو سمجھتے ہیں اس کو سمجھنے کے بعد ہم تک منتقل کرتے ہیں، ہم تک ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو مجتہد، مراجع، علماء، فقہا، یہ جو شریعت کا جو مزاج سمجھتے ہیں، ان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ عقل، لاجک، اس سے مزاج شریعت سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ شریعت کا جو مزاج ہے وہ فقط و فقط دو چیزیں ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا یہ چند مقدماتی گفتگو ہم نے بیان کی۔ اب آپ کی خدمت میں یہ دو کلمے، دو الفاظ جو اس آیت میں سورہ حج کی آیت نمبر 32 جو بڑی اہم اور امپورٹنٹ آیت ہے، بالخصوص عزاداری سید الشہداء سے متعلق اور اس کو ثابت کرنے کے لیے سورہ حج کی آیت نمبر 32، وَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ، جو شخص بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ دو لفظ ہیں، شاعر اللہ اور تعظیم، یہ دو لفظ ہیں کہ جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر ایک اور بات آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کروں یا آگے جا کے عرض کروں، چلیں یہیں پر آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں میں، کہ کسی کے سامنے خاضع اور خاشع ہونا، کسی کا احترام کرنا، کسی کی تعظیم کرنا۔ اب میں سب سے پہلے لفظ تعظیم ہی کو لے لوں، شاعر اللہ کو بعد میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، جو ایک تفصیلی موضوع ہے شاعر اللہ کا۔ تو تعظیم، دیکھیں تعظیم ایک بالکل عرفی اور واضح معنی ہے۔ تعظیم قابل ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیفائن کریں، تعظیم ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی وضاحت کریں، تعظیم بالکل ایک واضح معنی ہے۔ اب میں اس بات کا لائق تو نہیں تھا، لیکن جب میں کمرے میں داخل ہوا آپ لوگ سب کھڑے ہو گئیں۔ اب یہ کیوں کھڑی ہوئی؟ کوئی قرآن کی آیت ہے آپ کے پاس؟ کوئی روایت ہے آپ کے پاس؟ میکسیمم جو آپ ثابت کر سکتی ہیں وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ روایت ہے
کہ مثلاً ظاہراً شاید ہے بھی نہیں معلوم مجھے کہ مثلاً علماء کا احترام کیا جائے، علماء کی تعظیم کی جائے. اب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی عالم ہوں، آپ کے خیال میں عالم ہوں مثلاً. اب اگر ہمارے پاس الفاظ آ گئے کہ علماء کی تعظیم کی جائے، علماء کا احترام کیا جائے، یہ آیت، یہ ہمارے پاس روایت آئی ہے میکسیمم. لیکن آپ کا جو ایکٹ ہے، آپ کا جو فعل ہے، آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو کھڑے ہو کر استقبال یا تعظیم کرنا، اگر میں یہ کہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس، کیا روایت ہے آپ کے پاس، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے. لیکن آپ کہیں گی کہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ علماء کی تعظیم کی جائے، علماء کا احترام کیا جائے. اب عرف، لوگ، معاشرہ، ایک تعظیم اور احترام کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے استقبال میں کھڑے ہو جائے. بس آپ نے توجہ کیا کہ یہ نہیں آیا کہیں کہ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی عالم اگر آئے تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. نہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ دلیل ہے کہ تعظیم کی جائے. اب تعظیم مختلف طریقے ہیں. اس کو تحفہ دے کر تعظیم کیا جائے، اس کی کھانے کی دعوت کر کے اس کی تعظیم کی جائے، اس کا استقبال کر کے تعظیم کی جائے، کسی طریقے سے بھی. لوگ یہ کہیں کہ آپ نے تعظیم کی ہے، آپ نے تعظیم کی ہے، آپ خود بخود آٹومیٹک اس دلیل کے انڈر میں آپ کا یہ کام داخل ہو جائے گا. بس یہ لفظ جو تعظیم ہے، جو قرآن میں تعظیم کا لفظ استعمال ہوا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے. خوب یہاں پر اتفاق سے یوٹیوب پہ کسی عرب کوئی مقرر تھا، اس نے جو کہا کہ مثال کے طور پر قرآن میں صفا مروہ کی تعظیم آئی تو کہا کہ صفا مروہ کی تعظیم یہ ہے کہ اس کے گرد چکر لگائے جائیں. قربانی کی تعظیم آئی یعنی اس کی تعظیم یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے. خوب یہ انشاءاللہ جب شاعر اللہ اور تعظیم کی مزید آگے بات بڑھے گی تو بات واضح ہو جائے گی. لیکن یہ خلاف انصاف ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. بلکہ قرآن میں لفظ آیا تعظیم کریں، اور کوئی ہمارے پاس ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس میں مقید کیا گیا ہو، کنڈیشن لگائی گئی ہو، مشروط کیا گیا ہو، شرط لگائی ہو کہ تعظیم اس طریقے سے کرنی ہے. اگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم تعظیم عمومی معنوں میں لیں گے. یہ آیت جو ہمارے پاس ہے سورہ حج کی آیت نمبر 32، من یعظم شاعر اللہ، جو شخص شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. جب تک اس کے لیے کوئی مخصص یا کوئی تخصیص یا کوئی قید یا کوئی کنڈیشن یا کوئی کسی قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں آئے گی، ہم قرآن کی اس آیت کو ایز اٹ از لیں گے اور اس آیت کے اوپر عمل کریں گے. اور آیت میں آیا ہے شاعر اللہ کی تعظیم. فی الحال مسئلہ شاعر اللہ ہمارے لیے مبہم ہے، لیکن لفظ تعظیم واضح ہو گیا ہمارے لیے. وہی معنی ہے تعظیم کا جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، فارسی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. وہی معنی ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ بأی نحو، کسی طریقے سے بھی تعظیم کرنا، کسی طریقے سے بھی تعظیم کرنا، یہ تعظیم کہلائے گا. اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا کہلائے گا، یعنی یہ کہلائے گا کہ آپ نے تعظیم کی ہے. اور اگر وہ چیز شاعر اللہ سے ہے تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے شاعر اللہ کی تعظیم کی. تو تعظیم کا معنی بہت واضح اور روشن ہے ہمارے پاس، اور اس سے زیادہ اس پہ وقت لگانا ضرورت نہیں ہے. صبح شام ہم تعظیم کرتے ہیں، کبھی والدین کی تعظیم کرتے ہیں، کبھی استاد کی تعظیم کرتے ہیں، کبھی بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ایک اور نقطہ جو قابل توجہ ہے کہ ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے. کہ انسان جب کسی کے سامنے خاضع اور خاشع ہوتا ہے خوب
جب انسان کسی کے سامنے خاضع اور خاشع ہوتا ہے، خضوع کرتا ہے، اور مثلا ابھی فی الحال یہی لفظ خاضع اور خاشع، خاضع اور خاشع در حقیقت کیا ہے؟ خاضع اور خاشع بھی در حقیقت یہی تعظیم ہے کہ انسان کسی کے سامنے احترام سے خضوع و خشوع کرے۔ اب ظاہر اس کے مراتب ہیں، اس کے اسٹیجز ہیں، اس کے خضوع و خشوع کے درجات ہیں، لیکن یہ جو خضوع و خشوع ہے، ایک دفعہ خضوع اور خشوع اس عنوان سے کہ یہ ہمارا رب ہے، یہ معبود ہے، اس کی عبادت ہو، یہ خضوع اور خشوع فقط و فقط مخصوص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور کسی کا حق نہیں ہے کہ کسی اور کی عبادت ہو، کسی اور کی بندگی ہو، یہ مخصوص ہے صرف اور صرف خداوند متعال کے لیے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہوں گے۔ خوب توجہ کریں، خضوع اور خشوع یعنی انسان قلبی لحاظ سے، اعضاء و جوارح کے لحاظ سے انسان کسی کے سامنے خاضع اور خاشع ہو۔ اس کی ہم نے کتنی قسمیں بیان کی؟ 2 قسمیں بیان کی۔ ایک یہ کہ خضوع اور خشوع اس عنوان سے کہ یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ خضوع اور خشوع صرف اور صرف خداوند متعال کی ذات سے مخصوص ہے، اور کسی اور کے لیے یہ خضوع جائز نہیں ہے۔ یہ ایک قسم ہو گئی۔ دوسری قسم وہ خضوع اور خشوع کے جو بعنوان عبودیت اور بعنوان بندگی اور معبود کے عنوان سے نہیں ہے، عبادت کے عنوان سے نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے انسان خاضع اور خاشع ہوتا ہے۔ تو اب یہ خضوع اور خشوع، یہ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی اپنی کتاب تفسیر بیان میں یہ فرماتے ہیں، یہ ان کی کتاب سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو خضوع اور خشوع اور تذلل آغا سیستانی نے جہاں پر قربت اللہ کی نیت بیان کی ہے کہ تذلل یعنی پستی کی نیت کے ساتھ، کہ انسان جب بھی کسی کا احترام کرتا ہے، جب کسی کی تعظیم کرتا ہے، جب کسی کے سامنے خاضع اور خاشع ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو کیا قرار دیتا ہے؟ اس کے سامنے پست قرار دیتا ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے حقیر قرار دیتا ہے۔ تو یہ خضوع، خشوع، تذلل، ذلیل، یہ سارے کے سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ پس غیر خدا کے لیے تذلل، یا یوں کہوں کہ ایک دفعہ ہم نے کہا کہ تذلل اور خضوع خشوع عبودیت کے اعتبار سے وہ خدا کے ساتھ مخصوص ہے، وہ غیر خدا کے ساتھ غیر خدا میں جائز نہیں ہے۔ ایک دفعہ بے عنوان عبودیت نہیں ہے، بے عنوان بندگی نہیں ہے، عبادت کے عنوان سے نہیں ہے۔ بات مشکل لگ رہی ہے یا مشکل لگ رہی ہے؟ اچھا تو میں بہت آسان بات کرتا ہوں، چلیں پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چلیں اچھا جلدی بتا دیا آپ نے۔ خوب، اس سے پہلے والی بات تو واضح تھی نا جی۔ خوب، اب ہمارے پاس 2 الفاظ ہیں، من یعظم شاعر اللہ، کہ جو شخص شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ تعظیم کا مطلب واضح ہے۔ اب آ جائیے شاعر اللہ۔ قرآن میں 2 چیزوں کو خصوصی طور پر شاعر اللہ کہا ہے۔ ایک، ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، کہ صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہے، صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ یہ قرآن نے شاعر اللہ کو بالکل ہمارے لیے واضح اور روشن بتا دیا کہ صفا اور مروہ یہ شاعر اللہ ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ صفا اور مروہ 2 پہاڑی ہے کہ جہاں جناب حاجرہ حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کی زوجہ 2 پہاڑی کے درمیان 7 چکر لگائے تھے انہوں نے۔ خداوند متعال کو یہ عمل پسند آیا۔ خداوند متعال نے ان 2 پہاڑیوں کے، جن 2 پہاڑیوں کے درمیان جناب حاجرہ نے 7 چکر لگائے،
خدا نے اس کو کیا کہا؟ شاعر اللہ کہا، شاعر اللہ کہا کہ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ۔ ایک نبی، ایک معصوم کی بیوی جو غیر معصومہ تھی، ایک معصوم نبی کی ماں حضرت ابراہیم کی بیوی اور حضرت اسماعیل کی والدہ گرامی، یہ ایک غیر معصومہ عورت کا ایک عمل قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر اللہ کہہ رہا ہے، شاعر اللہ، کہ یہ شاعر اللہ، کہ یہ شاعر اللہ کا اگر ایک بہت ہی سطحی اور لفظی اس کا ترجمہ کر دوں تو شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانی، یعنی جس کے ذریعے سے آپ کو خدا تک پہنچا جائے، جو انسان کو خدا تک پہنچانے والی چیز ہو، اس کو کہتے ہیں شاعر اللہ۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جناب ہاجرہ کا صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، سعی کرنا، قرآن نے اس کو شاعر اللہ سے تعبیر کیا۔ تو یہ 2 پہاڑ ہیں، غیر جاندار، غیر شعور رکھنے والے، لیکن قرآن نے اس کو کیا کہا؟ شاعر اللہ کہا۔ اب میں نہیں معلوم آگے اس بات کو میں آگے کنٹینیو کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ توجہ کیا آپ نے کہ حضرت ہاجرہ کا ایک نبی کی بیوی اور نبی کی والدہ گرامی کہ اس عمل کو قرآن نے شاعر اللہ کہا۔ اب یہاں پر میں بہت ہی آگے کی ایک جمپ لگا دوں تو توجہ کریں کہ جب ایک نبی کی بیوی کا ایک عمل شاعر اللہ قرار پا رہا ہے تو پھر وہ خاتم الانبیاء، وہ افضل کائنات، وہ افضل المرسلین، ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی کہ حضرت ابراہیم کا بھی اگر حضرت ابراہیم کو بھی اگر خدا نے خلق کیا ہے تو کن کی بدولت؟ خاتم الانبیاء کی بدولت۔ وہ حضرت خاتم الانبیاء، ان کا نواسا سید الشہداء سلام اللہ علیہ، اگر جناب ہاجرہ کا اگر ایک عمل اگر خداوند متعال کو پسند آتا ہے اور خدا اس کو شاعر اللہ قرار دیتا ہے تو سید الشہداء کی وہ عظیم شہادت وہ ان کے تبرکات اور ان سے متعلق چیزیں کیسے شاعر اللہ نہیں ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے کوئی آ کر سوال کرے کہ ہم امام حسین کے کرتے کو شاعر اللہ کہیں گے، امام حسین کی نعلین کو شاعر اللہ کہیں گے، خب یہ تبرکات تو امام حسین سے متصل نہیں ہے۔ تو اتفاق سے پھر قرآن نے ہمیں ایک اور قانون دے دیا۔ دیکھیں یہ فی الحال ہماری گفتگو ایک عام مسلمانوں سے ہے، اور جہاں ہم اپنی روایتوں سے تمسک نہیں کر سکتے، جہاں ہم اپنی روایتوں کو فی الحال نہیں لا سکتے ہیں، ہم فی الحال قرآن کی آیات سے اگر تمسک کریں اور قرآن کی آیات کے گردی اگر ہم رہیں تو ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے، کیا سوال کرے کہ خوب ہم جو تبرکات نکالتے ہیں، ہم جو یہ عزاداری اور غیر عزاداری میں یہ جو اہل بیت اطہار السلام سے متعلق چیزوں کو نکالتے ہیں، تابوت و علم وغیرہ، تو یہ تو کربلا میں نہیں تھی یہ چیزیں۔ پھر ہمیں قرآن کی ایک اور آیت ہماری مدد کرتی ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 36 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والبدن جعلناها لکم من شاعر اللہ۔ خوب توجہ کریں یہ آیت۔ حاجی جب قربانی کرتا ہے تو جو 10 ذی الحج کو حاجی قربانی کرتا ہے۔ اب یہاں پر توجہ کریں، قرآن نے کہا والبدن جعلناها من شاعر اللہ، کہ حاجی جو قربانی کرتا ہے اس کو ہم نے شاعر اللہ قرار دیا۔ یہ جو قربانی حاجی کرتا ہے یہ کس چیز کی نشانی ہے؟
یہ در حقیقت سنت ابراہیمی ہے کہ جس کو ہر حاجی اور ہر مسلمان اپنے شہروں میں انجام دیتے ہیں. حاجی کے لیے واجب ہے، غیر حاجی کے لیے مستحب ہے. وہ جو گوسفند، وہ جو حیوان، وہ جو جانور آسمان سے نازل ہوا حضرت اسماعیل کے بجائے جس کو حضرت ابراہیم نے ذبح کیا، قرآن نے اس کو شاعر اللہ نہیں کہا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کس اشکال اور کس اعتراض کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں؟ کوئی آ کر اشکال کرے، اعتراض کرے کہ امام حسین علیہ السلام کے تبرکات سمجھ میں آتے ہیں. یہ جو ہم نے اور آپ نے تبرکات بنائے ہیں، اس کا اس سے کیا تعلق؟ تو اس کے جواب میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ توجہ کریں، قرآن نے حضرت اسماعیل کے بجائے جو جانور نازل ہوا اور جس کو ذبح کیا، اس کو قرآن نے شاعر اللہ نہیں کہا ہے. وہ تو قطعاً شاعر اللہ ہے، وہ تو قطعاً شاعر اللہ ہے. بلکہ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ جَعَلْنَاهَا مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ لَكُمْ، کہ اس جانور کو جس کو حاجی ذبح کرتا ہے، اس سنت ابراہیم میں، اس کی اتباع میں جس کو ذبح کرتا ہے، یہ جانور، ہم کہتے ہیں نا، بعض ہمارے درمیان بھی اس قسم کی باتیں بعض جوانوں کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ بھائی یہ علم تو کپڑا ہے، ایک سادہ سا کپڑا ہے، یہ لکڑی تو ایک سادی سے لکڑی ہے، یہ پیتل تو سادہ سا پیتل ہے. صحیح ہے، جب تک یہ علم مبارک نہیں بنا اس وقت تک یہ سادہ ہے. لیکن جب منسوب ہو گیا سید الشہداء سے، جب منسوب ہو گیا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، تو اب یہ سادہ نہیں ہے. یہی جانور، یہی حیوان، خوب ممکن ہے اگر یہ حیوان، یہ جانور اگر خود بخود مر جاتا تو مردار ہوتا، نجس ہوتا. لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں کہ حاجی جب اس جانور کو اس عنوان سے کہ یہ ایک سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے ذبح کر رہا ہے، قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر اللہ. یہ شاعر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. تو قرآن، اچھا اب یہ دو مثالیں قرآن نے دی. خوب اب ہم سوال کرتے ہیں، مسلمانوں سے بھی سوال کرتے ہیں، غیر مسلمانوں سے بھی سوال کرتے ہیں، جس کے ذہن میں بھی یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں ان سے ہم سوال کرتے ہیں، کیا دنیا میں فقط دو ہی شاعر اللہ ہے؟ دنیا میں فقط دو ہی شاعر اللہ ہے، ایک صفا اور مروہ اور ایک بدنا؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے. بلکہ قرآن نے خود من لگا کے یہ بیان کیا کہ یہ شاعر اللہ کی دو قسمیں بیان کی. اب ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں قرآن کاش آپ اور ہمارے لیے مثالیں دے دیتے تو ہمارے لیے بات واضح اور روشن ہو جاتی. لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن اہل تدبر کے لیے کافی ہے، یہ اتنی دو مثالیں کافی ہے کہ قرآن نے دو مثالیں دے دی ہمیں. اور اب جن کے قلوب میں زیغ ہے، جن کے قلوب میں مہر لگی ہوئی ہے، خوب وہ اعتراض کرے گا، وہ اشکال کرے گا. لیکن جو اہل تدبر ہے، جو اہل ایمان ہیں، ان کے لیے یہ دو آیت اور دو نشانیاں اور دو مثالیں قرآن کی کافی ہے. خوب اب یہاں پر قرآن کی آیات اس حد تک، اگرچہ ہم ایک اور آیت کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 96. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرہ. بہت ہی عمدہ یعنی ہر آیت عمدہ ہے، لیکن 96 سورہ یوسف کی، لیکن اس موضوع سے ریلیٹ کرنے کے لیے بہترین آیت ہے. خوب یہ واقعہ در حقیقت حضرت یعقوب کا واقعہ ہے. حضرت یعقوب نے جو حضرت یوسف کے غم میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 کہ جو خود ایک دلیل ہے عزاداری اور گریہ ہے سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے لیے، وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو قضیم، کہ قرآن
سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 میں، چونکہ آیت نمبر 96 کا اسی سے تعلق ہے. قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرت یعقوب اپنے فرزند کے غم اور حزن اور غائب ہونے پر گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ نابینا ہو گئے، اتنا گریہ کیا کہ نابینا ہو گئے. خوب، جبکہ دو باتوں کو خیال رکھیے گا، یا ایک فی الحال تو ایک بات ذہن میں، دوسری بات نہیں ابھی فی الحال ذہن میں، ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا. حضرت یعقوب حضرت یوسف کے غم میں کتنا گریہ کیا؟ اتنا گریہ کیا کہ نابینا ہو گئے. جبکہ حضرت یوسف کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے. کون سی آیت؟ نہیں. جبکہ حضرت یوسف کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل نہیں ہوئی. کون سی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے رسول کہہ دو میں تم سے، اے مسلمانوں، کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، صرف اجر رسالت کے مودت فی القربہ. یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کو اپنے اندر اتار دیں، اگرچہ الحمدللہ اور افسوس کے ساتھ. الحمدللہ اس بات پر کہ شاید ہمارے ممبر پہ سب سے زیادہ جو آیت پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ وہی آیت ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس آیت کا ابھی تک حق ادا ہم نے نہیں کیا. یہ آیت، ایک ہی آیت، آپ کے بہت سارے اعتراضات کو جواب دینے کے لیے کافی. فی الحال میرا موضوع نہیں ہے کہ کوئی آ کر کہتا ہے کہ کیوں ماتم کرتے ہیں، کیوں گریہ کرتے ہیں، کیوں عزاداری کرتے ہیں، کیوں سیاہ لباس پہنتے ہیں، کیوں برہنہ پا ہوتے ہیں، کیوں مصیبت اور حزن کا حلیہ اپنے پر سوار کرتے ہیں، کیوں ہم غمزدہ ہیں، کیوں ہم گریہ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کیوں ہم جشن کرتے ہیں، کیوں منقبت خوانی کرتے ہیں. جتنے سوالات ہیں، یہ آیت کافی ہمارے لیے ہے. یہ ایک آیت کافی ہے. کیونکہ کیا کہا آیت نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے، صرف ایک اجرت ہے، وہ ہے آل محمد سے مودت. مودت، گریہ مودت کی علامت ہے، حزن مودت کی علامت ہے، غم مودت کی علامت ہے، ماتم مودت کی علامت ہے، خوشی مودت کی علامت ہے، مجلس مودت کی علامت ہے. برہنہ پا، ہم مصیبت سید الشہداء میں برہنہ پائے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ یہ کہ جو کوئی فیشن میں، نہ کسی اور عنوان سے، صرف اور صرف آل محمد کی مصیبت میں. یہ ہمارا حلیہ ہے. یہ ایک آیت تمام شبہات کو، تمام چیزوں کو جواب دینے کے لیے کافی ہے. خیر، اس کو تو میں نے ایک بریکٹ میں ایک بات کہی تھی، فی الحال اس کو سائڈ پہ کر دیں. آپ توجہ کریں، حضرت یعقوب حضرت یوسف کے گم ہو جانے پر، گم شدہ ہونے پر، گم ہو گئے تھے. اور روایت کے بقول، روایت میں آیا، یہ آیت میں نہیں ہے، روایت میں یہ بات آئی کہ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ حضرت یوسف زندہ ہیں، جانتے تھے. 20 سال حضرت یعقوب سے جدائی رہی حضرت یوسف کی، 20 سال گریہ کیا، اور اتنا گریہ کیا کہ قرآن بیان کر رہا ہے. توجہ کریں، قرآن بیان کر رہا ہے کہ گریہ کیا. نہیں کہا کہ حضرت یعقوب نے خدا کے لیے گریہ کیا. یہ جو آج وہابی فکر غیروں سے ہمارے درمیان بھی سرایت کر گئی ہے، ہمارے درمیان بھی اس قسم کی سوچ ایک حد تک آ رہی ہے کہ یہ گریہ کیا، یہ رونا کیا، یہ ماتم کیا ضرورت ہے. ہم دیکھیں کہ امام حسین کس لیے گئے تھے، وہ سب اپنے مقام پر. لیکن جو ہم محبت کی علامت ہے، ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں. توجہ کریں، میں نے کہا آپ کی خدمت میں ابتدائی کلام میں ایک بات آپ کی خدمت میں کہی تھی. کیا کہی تھی میں نے؟ شریعت کا مزاج سمجھے ہم، عقل کو ہم لے کر آتے ہیں. بابا امام حسین کیوں گئے تھے، ہم سوچنا شروع کرتے ہیں. ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں، سوچنا شروع کیا. سوچنے سے پہلے دیکھیں قرآن کی آیات کیا کہتی ہے، روایات کیا کہتی ہیں. خدا را ہم اپنی طرف سے دین کو نہ بنائیں. ان الدین لا یصاب به العقول. امام کی حدیث ہے کہ دین تک انسان اپنی عقل سے نہیں پہنچ سکتا ہے، عقل کے ذریعے سے انسان دین تک نہیں پہنچ سکتا ہے. صحیح، توحید و اصول دین جہاں پر عقل کی ضرورت ہے، اس سے فی الحال میرا سروکار نہیں، اس سے فی الحال میری گفتگو نہیں. لیکن ان شارٹ یہ توجہ کریں کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف کے غم میں، کسی کے غم میں، خدا کے غم میں نہیں، خدا کے سامنے خضوع و خشوع میں نہیں، جہنم کے خوف سے نہیں، خدا کے ملاقات کے مشتاق میں نہیں، بلکہ حضرت یوسف کے گم ہو جانے پر
ایک ولی خدا کے گم ہو جانے پر، ایک حجت خدا کے گم ہو جانے پر، ایک اللہ کے نبی کے گم ہو جانے پر، ایک وہ کہ خدا سے جو منسوب ہے اس کے گم ہو جانے پر حضرت یعقوب نے گریہ کیا، 20 سال گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ نابینا ہو گئے، جبکہ ان کی شان میں آیے مودت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اب مجھے بتائیں سید الشہداء امام حسین کی جن کی شان میں آیے مودت نازل ہوئی ہے، بتائیے اس کی مصیبت میں کیا کروں؟ اگر مر جاؤں تو بھی کم ہے، اس مصیبت میں اگر مجھے غم کی وجہ سے، اندوہ کی وجہ سے، شدت غم کی وجہ سے اگر میرا ہارٹ اٹیک ہو جائے تو حق یہ کہ ہو جانا چاہیے، حق یہ ہے۔ اب یہ مراتب ہے مودت کے، یہ مودت کے مراتب ہے، یہ مودت کے درجات ہے۔ اب ہم اتنی سی مودت رکھتے ہیں، اتنی سی مودت اور محبت رکھتے ہیں، لہٰذا ہم گریہ کر لیتے ہیں، ہم ماتم کر لیتے ہیں، ہم سیاہ لباس پہن لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں گریہ والی شکل بن جائے۔ یہ علامت ہے کہ ہم اتنی سی مودت رکھتے ہیں۔ اگر واقعی ہماری مودت ہوتی تو پھر ہمارا حال بھی وہی ہوتا جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کا تھا۔ تو آپ نے توجہ کیا، بہرحال یہ بھی ایک تھوڑی سی ہٹ کر گفتگو کر دی ہم نے، معذرت چاہتا ہوں، بس آپ نے توجہ کیا کہ حضرت یعقوب نے گریہ کیا، خدا کے ملاقات کے اشتیاق میں نہیں، بلکہ حضرت یوسف کے گم ہو جانے پر۔ اب یہاں پر جب حضرت یعقوب، بس یہ ایک بہترین آیت ہے جو حضرت امام سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی گریہ کو ثابت کرنے کے لیے بہترین آیت ہے۔ خوب، اب یہاں پر توجہ فرمایا آپ نے۔ اس کے بعد یہ آیت نمبر 84 تھی، آیت نمبر 96 کہ جہاں پر حضرت یوسف کے واقعے کو اجمالی طور پر قرآن بیان کر رہا ہے۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ، کہ بشارت دینے والا جب آیا حضرت یوسف کے پاس سے، جو مصر میں تھے، مصر کے بادشاہ تھے یا ولی ہے جو بھی تھے، جب آئے حضرت یعقوب کے پاس وہ بشارت دینے والا، تو کیا لے کر آیا تھا؟ قمیص لے کر آیا تھا ایک، حضرت یوسف کا پیراہن لے کر آیا تھا۔ حضرت یوسف کا جو قمیص تھا، جو بھی پیراہن تھا، وہ بشارت دینے والا لے کر آیا۔ اب یہاں پر توجہ کریں، وہ جو ہم کو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں، ہم غیر خدا سے مانگتے ہیں، ہم غیر خدا سے توسل کرتے ہیں، ہم غیر خدا کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، ہم غیر خدا وغیرہ 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 وغیرہ، جس کی بنا پر شیعہ کافر کہے جاتے ہیں۔ خب قرآن کی اس آیت کا مجھے ترجمہ، اس قرآن کی اس آیت کو جسٹیفائی کر کے بتا دیں، قرآن کی اس آیت کو کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے؟ سب سے پہلے اشکال اور اعتراض حضرت یوسف کے اوپر سلام اللہ علیہ، نعوذ باللہ من ذالک، میں ایک عام انسان کے اعتبار سے بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت یوسف آپ کو اپنے پیراہن بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ خوب اللہ پر توکل کریں، کیوں وسیلہ اختیار کر رہے ہیں؟ پیراہن بھیجا، قمیض بھیجی، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے القاہ علی وجہہ۔ اب یہ بشیر یا حضرت یعقوب نے اس قمیض کو اپنے چہرے پر لگایا، فرتد بصیرہ، گئی ہوئی بصارت واپس پلٹ آئی۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ قرآن کی آیت واضح طور پر تبرکات کا نہ کہ فقط احترام، توجہ کیجیے گا، حضرت یعقوب کا چہرے پر لگانا حضرت یوسف کی اس قمیض کا تعظیم کے اوپر بھی دلالت ہے، اور کس طریقے سے خداوند متعال وسیلے کے ذریعے سے شفاعت دے رہا ہے۔ حضرت یعقوب آپ اللہ کے نبی ہیں، خدا سے مانگے، کیا ضرورت تھی آپ کو؟ غیر اللہ، یہ قمیض اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ یہ قمیض اللہ ہے؟ نہیں، اللہ نہیں ہے۔ اب کیوں آپ نے غیر اللہ سے توسل کیا؟ کیوں غیر اللہ کو اپنا وسیلہ قرار دیا؟ اور پھر نور علی نور، خدا نے بصارت بھی پلٹا دی، بصارت بھی پلٹا دی، یعنی خداوند متعال نے یہ اس چیز میں رکھا ہے، ان چیزوں میں خداوند متعال نے برکتیں رکھی ہے، شفا رکھی ہے، خدا نے تاثیر رکھی ہے۔ بھئی خدا ہی ہے نا جو ہر چیز میں تاثیر دینے والا ہے، ہر چیز میں اثر دینے والا ہے۔ خب
حضرت یعقوب آپ نے کیوں نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک آپ نے شرک کیا؟ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نبی شرک نہیں کر سکتا ہے، معصوم ہے نبی۔ بالخصوص جو شیعان امیر المومنین اور جو فقہ اور دین محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جو ہم نے انبیاء کو مقام اور اسٹیٹس دیا، باقی مسلمانوں نے وہ اسٹیٹس نہیں دیا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کس طریقے سے انبیاء کو معصوم قرار دیا ہے، گناہوں سے پاک قرار دیا ہے، اور وہ تمام آیات کے جو ظاہری طور پر نبی کی معصیت یا نبی کی خطا کے اوپر جو دلالت کرتی ہے، روایات نے جو آ کر اس کی تشریح کی ہے، اور انبیاء کو تمام حضرت سید مرتضیٰ کی کتاب ہے تنزیہ الانبیاء، سید مرتضیٰ کی کتاب ہے تنزیہ الانبیاء، یعنی انبیاء کو پاک کیا ہے، یعنی وہ تمام روایتوں کو جمع کیا ہے کہ قرآن کی آیات سے جہاں پر انبیاء کے لیے ایک تھوڑا سا منفی ایک ظاہر ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی خطا کر گئے وغیرہ وغیرہ، تو روایات ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کی روشنی میں سید مرتضیٰ نے کتاب لکھی تنزیہ الانبیاء کر کے، یعنی انبیاء کو منزہ کیا ہے، پاک کیا ہے۔ خیر، تو ملاحظہ فرمائیے اپنا یہ آیت۔ بس یہ تین آیات، کون سی تین آیات ہو گئی ہمارے پاس؟ ایک صفا اور مروہ والی، ایک بدنا والی، اور ایک حضرت یوسف اور حضرت یوسف کی قمیص والی۔ اس کے علاوہ بھی ہم ایک آدھ اور آیات کو، چلیں ابھی ہم 10 منٹ ہیں تو ساری آیات کو بیان کر دیتے، دوسرے سیشن میں ہم روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے۔ ایک اور آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ وقال لهم نبیہم، وقال لهم نبیہم ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ یہ آیت کیا کہتی ہے؟ یہ آیت کہتی ہے کہ وقال لهم نبیہم، ان لوگوں کو ان کے نبی نے کہا، ان آیات ملک ہی، کہ اللہ کی مملکت کی آیت اور علامت ان یاتیکم التابوت، کہ تم تک تابوت آئے گا، فیہ سکینہ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ یہ در حقیقت ایک جی کیا چیز ریپیٹ کروں؟ وقال لهم نبیہم، ان لوگوں کو ان کے نبی نے کہا کہ ان آیات ملک ہی، کہ اللہ کے ملک، مملکت، قدرت، طاقت کی آیت یہ ہے کہ ان یاتیکم، کہ تم تک آئے گا تابوت، کہ جس میں سکینہ ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے بقیہ جات ہے کہ تحملہ الملائکہ، کہ ملائکہ جس کو اٹھاتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مومنین، کہ اس میں تمہارے لیے آیت ہے، نشانی ہے اگر تم مومنین ہو تو۔ اب یہ بھی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ ہر شخص کے لیے قرآن آیت نہیں بن رہی ہے، بلکہ مومنوں کے لیے قرآن آیت ہے، ایمان لانے والوں کے لیے آیت ہے، جن کے قلوب، جن کے دل آمادہ اور تیار ہے ایمان لانے کے لیے، جن کے قلوب میں ریب ہے، جن کے قلوب میں زنگ ہے، جن کے قلوب میں مہر لگی ہوئی ہے، جن کے قلوب میں قفل اقفال ہے، قفل لگے ہوئے ہیں، وہ قابل ہدایت نہیں ہے۔ قرآن ان کو ہدایت نہیں کرے گا، نہ قرآن ان کو ہدایت کر سکتا ہے، نہ یہ کہ خدا میں اور قرآن میں کوئی کوتاہی ہے، بلکہ ان میں ہی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہدایت کو حاصل کر سکے۔ یہ قرآن خود بیان کرتا ہے کہ آیتن ان کنتم مومنین، ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مومنین، کہ تمہارے لیے اس میں نشانی اگر تم ایمان لانے والے ہو تو، مرضی ہے تمہاری
چاہے تو قبول کرو چاہے تو قبول نہ کرو. خیر، اب جا کے در حقیقت کیا ہے یہ کہ تابوت، جس کو ہم اردو میں بھی تابوت کہتے ہیں، اب یہ چونکہ یہ آیت ہمارے لیے بہت زیادہ واضح نہیں ہے، صرف آیت یہ بیان کرے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک تابوت تم تک پہنچے گا جس میں سکینہ ہے، اور بقیتم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون ہیں، کہ وہ آل ہارون اور آل موسیٰ کے بقیہ جات ہے. یہ قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے، لیکن اس ذیل میں جو روایات شیعہ سنی جو روایت اس ذیل میں جو بیان کر رہی ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، توجہ کریں کہ در حقیقت بنی اسرائیل جب جنگ کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنے لیے جنگ میں اپنی کامیابی کے لیے اس تابوت کو اٹھا کر جایا کرتے تھے. یہ تابوت کو بھی عنوان تبرک، بے عنوان یہ کہ یہ ایک تبرکات سے، کہ بعض روایتوں نے جو تبرکات بیان کیا وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اس صندوق میں تبرکات تھے اور تحملہ الملائکہ، کہ ملائکہ جس کو اٹھاتے تھے. خود یہ در حقیقت توجہ کریں، قرآن کا اس انداز سے بیان کرنا کس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ تحملہ الملائکہ؟ یہ تعظیم بیان کر رہے ہیں، اس تابوت کی تعظیم ہے کہ جس کو ملائکہ اٹھاتے ہیں، جس کو ملائکہ اٹھاتے ہیں. یہ در حقیقت اس تعظیم کو بیان کر رہے ہیں. خوب، پس یہ در حقیقت ایک تابوت تھا بنی اسرائیل کے دور میں، جو جب جنگ کے لیے جایا کرتے تھے تو تابوت کو اپنے ہمراہ اٹھایا کرتے تھے، اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. کہ اس تابوت میں بیان کیا گیا کہ اس تابوت میں تبرکات تھے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے. خود قرآن کی آیت بھی ظاہر اسی نقطے کی طرف اشارہ کری ہے، بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، کہ قرآن کی آیت بھی شاید اسی کہ فیہ سکینہ من ربکم و بقیۃ، کہ شاید ممکن ہے یہ اسی تابوت کے اندر جو ہے. لیکن روایات بیان کرتی ہے، اہل سنت اہل تشیع کی روایت بیان کرتی ہے کہ اس میں تبرکات تھے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے، حضرت ہارون کے حضرت موسیٰ کے نالین اور اس قسم کے تبرکات اس میں بند تھے. آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے علاوہ ہمارے پاس شیعہ روایات موجود ہے کہ خداوند متعال نے اس کی بے حرمتی، توجہ کیجیے گا، اس تابوت کی بے حرمتی کی وجہ سے خداوند متعال نے اس تابوت کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا. اور ظاہراً بعض روایتوں میں ہے کہ جہاں پر یہ خود ایک روایات، جس کو ہم بعد میں ٹاپک قرار دیں گے، یہ خود روایات بیان کرتی ہے اسی ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ، کہ ائمہ اطہار علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ مثال کے حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہمارے پاس ہے، حضرت موسیٰ کا عصا ہمارے پاس ہے. یہ خود ان تبرکات کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں. اسی طرح روایت میں اس تابوت کے لیے بھی آیا ہے کہ تابوت، ظاہراً یہ تابوت بھی ائمہ اطہار اور آج امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کہ یہ تابوت امام کے پاس اور یہ سارے تبرکات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہیں. بس یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ بے عنوان تبرک اس کو لے کر چلتے تھے، حتیٰ روایتوں نے بیان کیا کہ اس کے ذریعے سے ان کو کامیابی حاصل ہوتی تھی، نصرت حاصل ہوتی تھی، فتح یابی حاصل ہوتی تھی، کامیاب ہوتے تھے وہ اس تابوت کی برکت سے، اس تابوت کی برکت سے. تو یہ بھی اب قرآن نے اس کو شاعر اللہ نہیں کہا، لیکن ہم تمام مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں کہ تابوت فیہ سکینہ و بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، آیا یہ شاعر اللہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ شاعر اللہ ہے، یہ بھی شاعر اللہ ہے. اگرچہ قرآن نے اس کے لیے اس کے اوپر ٹیگ نہیں لگایا شاعر اللہ کا، شاعر اللہ کا خطاب اور عنوان نہیں دیا، لیکن قرآن کی آیت کہ یہ تبرکات اور اس کے اہمیت کے اوپر یہ آیت دلالت کرتی ہے. اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں تبرکات، اس میں جو وہ آثار اور جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے متعلق جو تبرکات تھے، کہ جس میں ذکر کیا گیا کہ ان کی قمیص تھی مثلاً، اب مجھے دقیقاً یاد نہیں، لیکن جو چیز مجھے فی الحال جو چیز یاد ہے وہ حضرت موسیٰ کے نعلین، توجہ کیا آپ نے، وہ نعلین کے جو انسان کے لباس اور انسان کے جسم میں سب سے پست ترین چیز کیا ہے؟
نعلین ہیں، لیکن جب ایک نبی سے منسوب ہو گئی وہ نعلین تو وہ متبرک ہو گئے، وہ شاعر اللہ بن گئے۔ آپ نے توجہ فرمایا؟ خوب یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے اور یہ سنت الہی ہے۔ چونکہ وقت تقریباً جو ہے وہ ویسے تو میرے اعتبار 6 منٹ ہے، اس کے اعتبار سے جو وہ 2 منٹ ہے، لہٰذا ہم اپنے حساب سے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ ایک نقطہ توجہ کر لیں کہ اگر تھک چکے ہیں تو میں بند کر دیتا ہوں، صرف ایک نقطہ انشاءاللہ کہ توجہ کریں تاکہ ہم پھر بعد میں روایات کو بیان کریں اس ذیل میں اور بات مزید واضح کریں ہم اس کی روشنی میں۔ خوب توجہ کریں، قرآن نے کہا شاعر اللہ کی تعظیم، اچھا تعظیم کو تقوی کی علامت قرار دیا۔ دیکھیں تعظیم کے، آپ کی خدمت میں ابتدا میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ تعظیم کے بہت سارے مراتب ہیں، تعظیم کے بہت سارے مراتب ہیں۔ بہت سارے مراتب یعنی کیا مطلب؟ یعنی بہت سارے طریقے ہیں، ایک ادنا درجے کی تعظیم ہے، ایک اعلیٰ درجے کی تعظیم ہے۔ آپ نہیں، مثلا ایک شخص کسی مجتہد مرجع سے ملاقات کے لیے گیا، وہ ملاقات کے لیے گیا، ایک دفعہ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے، ایک دفعہ آپ نے سر جھکا دیا، ایک دفعہ آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا، یہ سب کیا تعظیم کے درجات ہیں۔ ایک دفعہ وہ زائر آگے بڑھتا ہے اور اس مرجع کے مجتہد کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، یہ سب تعظیم کے درجات ہیں۔ اور درجات بھی یعنی مختلف طریقے اور مختلف طریقے بھی ترتیب وار ہے، یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے ہیں یہ تعظیم کے۔ خوب تعظیم کے مختلف درجے ہیں۔ تعظیم جہاں پہ ہمارے پاس روایات ہے تعظیم کرنی ہے، خوب وہاں تو واجب ہو جائے گا، لیکن تعظیم کے سارے درجات کو حاصل کرنا یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اب مثلا شاعر اللہ ہے، مثلا ابھی ہم بہت بڑی جم لگا دیں کہ مثلا علم مبارک، خوب علم مبارک کی تعظیم، خوب ایک شخص تعظیم کرتا ہے جا کے اس کو چوم لیتا ہے، ایک شخص تعظیم کرتا ہے کہ اس کو آنکھوں سے لگاتا ہے اور چومتا ہے، ایک شخص جاتا ہے اپنے چپل کو اتارتا ہے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ جاتا ہے، علم کو جا کے چومتا ہے۔ تو یہ مختلف درجات ہیں۔ اب خوب ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے درجات واجب ہیں، ہر شخص کے لیے واجب ہے کوئی چیز نہیں، مختلف درجات ہیں، جو جس اعلیٰ درجے کو انجام دے گا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو تعظیم کے مختلف درجات ہیں، لیکن جتنا تعظیم کرے گا انسان اتنا ہی متبرک ہوگا، اس تبرک سے متوسل ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک نقطہ توجہ کیجیے گا، ایک دو لفظ ہے ہمارے پاس، ایک تعظیم اور ایک ہے بے حرمتی، جس کو عربی میں کہتے ہیں حتک، دو چشمی ہے، تے اور کاف، حتک۔ تعظیم اور حتک، تعظیم اور بے حرمتی۔ خوب تعظیم جتنا انسان کے اندر، جتنا انسان کا دل مومن ہوگا وہ اتنی تعظیم کرے گا، وہ اتنی تعظیم کرے گا۔ آل محمد علیہ السلام کی تعظیم میں انشاءاللہ کچھ روایتوں کی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا میں۔ خوب یہ تعظیم ہے، اس کے مقابلے میں حتک اور بے حرمتی۔ تعظیم تو صحیح ہے کہ سارے کے سارے درجات واجب نہیں ہیں، لیکن بے حرمتی حرام ہے۔ اگر انسان شاعر اللہ کی آپ کی خدمت میں چند مثالیں دوں گا، ابھی ہماری جب بات دوسرے سیشن میں شروع ہوگی کہ کیا ہے شاعر اللہ، جب اس کا دائرہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا وسیع دائرہ ہے شاعر اللہ کا، تو بات زیادہ واضح اور روشن ہوگی۔ لیکن شاعر اللہ کی توہین، اہانت یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اب جیسے مثال دوں میں آپ کو، مسجد شاعر اللہ ہے، قطعاً شاعر اللہ ہے مسجد۔ خوب مسجد کی ایک تعظیم کیا ہے؟ مسجد کی ایک تعظیم یہ ہے کہ انسان وضو کر کے مسجد میں جائے۔ خوب سوال کرتا ہوں، آیا واجب ہے؟ نہیں،
انسان اگر وضو کی حالت میں نہیں ہے پھر بھی مسجد میں جا سکتا ہے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں، یہ میں تعظیم کرنا چاہتا ہوں، جاؤں گا پہلے وضو کروں گا پھر مسجد میں داخل ہوں گا، یہ میں نے مسجد کی کیا کی، میں نے تعظیم کی. میں نے اب یہ مسجد کی تعظیم ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے. اچھی بات ہے انسان ان چیزوں کا خیال رکھے. ایک دفعہ یہ واجب نہیں ہے، ایک دفعہ مسجد کی بے حرمتی ہے، حد ہے. مثال کے طور پر نعوذ باللہ ایک شخص جاتا ہے مسجد میں تھوکتا ہے، پان کی پچکاری مارتا ہے، اب یہ کیا کہلائے گا؟ یہ بے حرمتی ہے، یہ بے حرمتی ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ حرام ہے. جہاں پر بے حرمتی آ جائے وہاں پر حرمت آ جائے گی، وہاں پر حرام ہو جائے گا. لیکن تعظیم واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اس کے جتنے بھی درجات، جتنا بھی انسان تعظیم کرے گا، یہ اس کے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے قلوب کے تقوی کی علامت ہے. بس توجہ کیا آپ نے؟ یہ دو بات واضح ہو گئی انشاءاللہ. اس کے بعد ہم کچھ مزید مثالیں اور اب ہم روایتوں اور مجتہدین کے اقوال کی روشنی میں گفتگو کریں گے اور اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہماری گفتگو شاعر اللہ کے ذیل میں چل رہی تھی اور قرآن کی یہ آیت من یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوی القلوب، کہ جو شخص شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے تقوی کی علامت ہے. اب یہاں پر آپ کی خدمت میں دو انشاءاللہ جو بھی ہمارے پاس مختصر سا وقت ہے، دو نقطوں کی طرف یا دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا میں. ایک روایات جو ہمارے پاس آئی ہیں اور فقہا، مجتہدین اور مراجعین، آپ کی خدمت میں نے شروع میں بھی یہ بات عرض کی تھی میں نے کہ مزاج شارع، شریعت کا مزاج سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ مزاج جب تک ہم قرآن کی آیات اور روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف رجوع نہ کریں، یہ مزاج ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. لہٰذا اس ذیل میں فقہا کہ جو اگرچہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ان کا کوئی تقابل نہیں ہے ان کا ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ، لیکن علماء، فقہا اور مراجعین کی جو خصوصیت ہے، ان کا جو احترام اور ان کا جو مقام ہے، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ علوم آل محمد کو اٹھائے ہوئے ہیں، علوم آل محمد کو جاننے والے ہیں. ان کا احترام ابا کبا کی وجہ سے نہیں ہے، ان کا احترام قوم اور نجف میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ان کا احترام صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ علوم آل محمد کی جاننے والے ہیں، علوم آل محمد سے واقف ہیں، اس لیے ان کا احترام ہے. لہٰذا یقینی طور پر ہماری نسبت فقہا، مجتہدین، مراجعین، وہ مزاج اور شریعت کا مزاج ہماری نسبت وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. کیوں زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ اس لیے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بہرحال انہوں نے زحمت اٹھائی، انہوں نے بہرحال ایک مقام اجتہاد تک پہنچے. دیکھیں جو فقیہ ہوتا ہے، مرجع ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے، اس کی وہ بہت دقیق ہوتا ہے، وہ بہت ہی باریک بین ہوتا ہے. بعض اگر نقطے اگر آپ کی خدمت میں مجھے موقع ملا بیان کرنے کے تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا. یہاں پر کچھ سوالات ہیں، سوال جواب ہیں جو ہمارے لیے شاعر اللہ کی بات، شاعر اللہ کا مفہوم واضح اور روشن ہو جائے گا ان سوال و جواب کی روشنی میں. شاعر اللہ کس کو کہتے ہیں؟
مرحوم آغا خوئی، چونکہ بہرحال ان کی کتابیں ہمارے لیے ایزی اویلیبل تھی، جو ان کی کتابوں میں ہم نے سرچ کیا، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الموسوی الخوئی، انہوں نے جو شاعر اللہ کی جو تشریح کی، کہا کہ شاعر اللہ کی چند مثالیں دی، ان مثالوں کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ شاعر اللہ کیا ہے۔ مسجد شاعر اللہ ہے، ائمہ علیہ السلام کے حرم شاعر اللہ ہے، حتیٰ واجبات الہی یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ واجبات جو ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، یہ سب شاعر اللہ ہے، حتیٰ مستحبات سارے کے سارے شاعر اللہ ہے۔ اسی طریقے سے محرمات، گناہوں سے اجتناب کرنا، یہ بھی شاعر اللہ ہے، مکروہ سے اجتناب کرنا یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ اور آغا خوئی نے جا بجا، آپ اگر کوئی آپ کے پاس ایسا سافٹ ویئر ہو جس میں آغا خوئی کی ساری کتابیں اگر موجود ہو، اس میں اگر آپ شاعر اللہ کو اگر سرچ کریں تو کئی مقامات پر آغا خوئی نے شاعر اللہ ان تمام چیزوں کو استعمال کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شاعر اللہ سے تعبیر ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں جو آغا خوئی سے سوال کیے گئے ہیں۔ چونکہ سیرات النجات ایک استفتاء کی کتاب ہے آغا خوئی کی۔ اچھا توجہ کیجئے گا، آپ لوگ زیادہ اپسیٹ نہیں ہوئیے گا آغا خوئی کا نام سن کر کہ یہ تو اب ہمارے مرجع نہیں ہے، تو آغا خوئی کا کیا صحیح ہے، ایک اپنے زمانے کے مرجع تھے، مجتہد تھے، ہم تو ان کے مقلد نہیں ہیں، تو یعنی ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے۔ نہیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو شاعر اللہ کو جو آغا خوئی نے بیان کیا، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک چیز ہوتی ہے اجتہادی، اختلافی، مثال کے طور پر آیا یہ چیز پاک ہے یا نجس، آیا نماز میں یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، آیا عبادت میں یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ اختلافی ہے۔ ممکن ہے کسی کا مرجع کچھ کہے، کسی کا مجتہد کیا کہے، کسی کا مرجع کچھ کہے، یہ ظاہر ہمارے لیے جو فالو ایبل ہے اور ہمارے لیے جو جس کی اتباع کرنی ہے وہ اپنے مرجع کی اتباع کرنی ہے، ہمیں اپنے مرجع کو فالو کرنا ہے۔ لہٰذا اگر مثال کے طور پر یہاں پر اب میں سید یا کاظم یزدی طباطبائی کے اگر فتوے آپ کے لیے بیان کرنا شروع کروں، خوب آپ کے لیے اب سے بیکار ہے۔ سید کاظم یزدی طباطبائی خوب قابل احترام ہوں گے، قابل احترام ہیں، لیکن ان کا فتویٰ ہمارے لیے کوئی کام کا نہیں ہے۔ یہاں پر جو میں آغا خوئی کو جو بیان کر رہا ہوں، یہ جو آغا خوئی بیان کر رہے ہیں، یہ در حقیقت ایک مزاج شریعت کو بیان کر رہے ہیں، یہ مسلمات تشیع کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ اعتقادات تشیع بیان ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ آغا خوئی کے نزدیک ہے، نہیں، آغا خوئی اسباب، چونکہ ان کے کلام میں فی الحال ہم نے پایا، لہٰذا ہم آغا خوئی کا نام لے رہے ہیں۔ یعنی توجہ کیا آپ نے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آغا خوئی بے عنوان اس کو جو بیان کر رہے ہیں مسلمات میں سے بیان کر رہے ہیں، یعنی دیکھیں آپ کے تشیع کے کچھ مسلمات ہیں، آپ کے تشیع کے کچھ مسلمات ہیں۔ ایک کتاب اردو میں یہ اویلیبل، شاید آج کل میرا خیال ہے شاید اویلیبل نہیں ہے، میں جہاں پر بھی جاتا ہوں اکثر ایک بات کہتا ہوں، شاید کسی کے دل پہ تو لگتی ہے سب کے، لیکن وہ پھر رہ جاتی ہے کہ کسی کے پاس حوصلہ ہو، ٹائم ہو، پیسہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ ایک کتاب ہے جو آج کل نہیں معلوم جی کیوں مارکیٹ میں نہیں ہے، اردو میں کتاب ہے، اس کا نام فارسی نام ہے لیکن نام کتاب اردو میں ہے عزاداری از دیدگاہ مرجعیت، عزاداری از دیدگاہ مرجعیت۔ یہ ایک کتاب ہے جس میں تمام فقہا کے فتاوی موجود ہیں، تمام فقہا، یہ تمام کچھ زیادہ لمبا تمام ہو گیا، یعنی یہ آخر زمانے کے
ظاہراً آگے نائنی کے ماں بعد، ظاہراً آگے نائنی کے بعد جو آگے خوئی کے استاد تھے آگے نائنی، میرا خیال ہے ان کے ایک فتوے کے ذیل میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس میں فتاوا ہے، فقہا کے فتاوا ہے، کئی سارے مراجین اور مجتہدین کے اس میں فتاوا ہے۔ بالاتفاق سب نے عزاداری سید الشہداء کو شاعر اللہ میں سے مانا ہے، عزاداری سید الشہداء کو شاعر اللہ میں سے مانا ہے۔ دیکھیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، شاعر اللہ کا مطلب ضروری نہیں کہ کوئی چیز ہونی چاہیے، توجہ کیا آپ نے؟ جیسے مثال، چیز کی مثال کیا ہے؟ صفا، مروہ، مقام ابراہیم، حجر اسود، یہ شاعر اللہ ہے۔ شاعر اللہ کبھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے جس کی یہ میں نے مثالیں دی، کبھی شاعر اللہ کوئی عمل ہوا کرتا ہے۔ عزاداری سید الشہداء ایک عمل ہے، یہ شاعر اللہ ہے۔ تمام فقہا نے، جتنے بھی وہاں پر اس میں فقہا موجود ہے، سب نے تقریباً بالاتفاق، چونکہ مختلف انداز سے جوابات دیے گئے، اکثر فقہا نے عزاداری سید الشہداء کو شاعر اللہ کا ہے۔ دیکھیں توجہ کریں، شاعر مذہب، شاعر اللہ، شاعر مذہب اور شاعر اللہ۔ جیسے ابھی ایک بڑی حساس گفتگو ہے، لہٰذا اس کو فعلاً چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ خوف آتا ہے کہ یہ کلپیں بن جاتی ہے، کوئی جو وہ ممکن ایک چھوٹی سی کلپ بنا دے اور مثبت یا منفی، مثبت میں تو خیر نہیں ہوتی کلپیں۔ تو شاعر اللہ، بہت ساری چیزیں شاعر بن جاتے ہیں، ہماری نشانی بن جاتی ہے۔ دیکھیں تشیع کے شاعر، تشیع کی شاعر المذہب، مذہب کے شاعر ہونا یعنی شاعر اللہ ہے، شاعر اللہ ہے، جس میں یہ مثال آتی ہے عزاداری کی آتی ہے۔ حتیٰ استفتاء میں آخوئی نے یہ مثال کی، مثلا بکا، گریا، خود سید الشہداء کے لیے گریا یہ شاعر اللہ ہے، سید الشہداء کے لیے گریا یہ شاعر اللہ ہے۔ آپ کی خدمت میں جاتے جاتے میں نے ایک بات کہی تھی، شاعر اللہ میں دو بحثیں ہیں، ایک اس کی تعظیم کرنا اور دوسرا اس کی حتق یا بے حرمتی کرنا۔ تعظیم کے درجات ہیں، شاعر اللہ کی حتق گناہ ہے، حرام ہے، حد کے شاعر اللہ، اور شاعر اللہ کی ایک مثال کیا ہے؟ گریا ہے، سید الشہداء سلام اللہ علیہ پر گریا یہ شاعر اللہ ہے۔ اب بعض اوقات ہم بھی یہ اس قسم کی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ گریا، مگر ہم رونے والی قوم ہے۔ ہاں ہم رونے والی قوم ہے بھائی، کیونکہ ہم آئے مودت پہ عمل کرتے ہیں، آئے مودت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم گریا کریں۔ اگر کوئی عمدن جان بوجھ کر اگر بکا اور گریا کی اگر توہین کرتا ہے، یہ شاعر اللہ کی توہین ہے۔ اور اگر کبھی بعض اوقات انسان ایسے جملے کہہ جاتا ہے کسی اور وجہ سے، لیکن اگر انسان اگر ان جملات کو اگر دیکھے تو واقعاً بعض اوقات انسان گریہ کی توہین کر رہا ہے، رونے کی توہین کر رہا ہے، سید الشہداء پہ ماتم کی توہین کر رہا ہے، عزاداری کی توہین کر رہا ہے۔ یہ سب کا سب شاعر اللہ ہے، یہ سب کا سب شاعر اللہ ہے۔ اور حد کے شاعر اللہ از اکول ٹو حد کے شاعرہ، شاعر یعنی حرام۔ شاعر اللہ کی حرمت، شاعر اللہ کی حد کو بے احترامی، یہ حرام ہے۔ اب اگر کوئی انجانے میں کر جائے کہ خدا بچائے، اس انجانے سے بھی بچائے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے بیک آف دا مائنڈ، اور جو کہ انسان کے مزاج میں بعض اوقات ہوتی ہے کہ انسان ان چیزوں کو بہت سہل لیتا ہے کہ خدا ہم سب کو جو ہے وہ بچائے۔ اور واقعاً ہمیں شاعر اللہ کی تعظیم کے جو در حقیقت مذہب شاعر اللہ کی تعظیم در حقیقت کس کی تعظیم ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعظیم ہے، اور خدا کی تعظیم ہے، یہ خدا کی تعظیم ہے یہ۔ تو توجہ فرمایا آپ نے کہ شاعر اللہ کے حد کا، شاعر اللہ کی توہین یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ انسان بہتر کوئی ایسا جملہ نہ کہے، کوئی ایسا عمل انجام نہ دے کہ جس سے شاعر اللہ کی توہین ہو۔ اب آپ کے ذہن میں چند سوالات جو بیان کیے گئے ہیں، پوچھے گئے ہیں آگے خوئی سے، توجہ کیجیے گا، یہ آگے خوئی سے سوالات ہمارے پاس اویلیبل تھے، ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں، نہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ بابا یہ تو آخوئی کے مقلدین کے لیے، جی نہیں، یہ مزاج شریعت ہے، یہ جو آگے خوئی بیان کر رہے ہیں یہ مزاج شریعت ہے۔ یہ میں ایک مثال جس کو دینے سے میں اجتناب کر رہا ہوں کہ خوب ایک سوال کیا گیا، الاماکن التی یقصدها
الناس للتبرک وینسبونها الى الائمة المعصومین علیہم السلام لا یعتبرون حسینیتا کما لا یعتقدون ان الامام مدفونون بها لكنهم ينسبونها للمعصوم من باب حضوره هنا او وجود اثر قدمه او ما شابه ذلك. هل يجوز القصد لهذه الاماكن بقصد التقرب الى الامام علیہ السلام او الثواب؟ میں جلدی صرف یہ پڑھ رہا ہوں سیرات النجات سوال نمبر 1376 حوالے کے لیے لکھنا ہو تو یہ لکھ لیجئے گا. آگے خود سے سوال کیا کہ وہ مقامات کہ جہاں پر لوگ بعنوان تبرک جوئی تبرک کا قصد کرتے ہیں، ائمہ علیہ السلام سے منسوب جگہیں ہیں یہ، اور یہ امام کے حرم نہیں ہے، امام سے منسوب جگہیں. جیسے ہم کس کو جیسے ہم امام بارگاہیں ہیں، جیسے یہ مسجد باب العلم ہے نا حیدری میں، مسجد باب العلم میں ذریعہ ائمہ علیہ السلام کی. لا یعتقد ان الامام مدفون بها، ہم اعتقاد نہیں رکھتے کہ امام یہاں پر جو کہ وہ مدفون ہیں، لیکن ہم اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں. ینسبونها للمعصوم من باب حضوره هنا ووجود اثر قدمه او ما شابه ذلك. هل يجوز القصد، آیا جائز ہے؟ توجہ کیجیے گا سوال کرنے والا کیا سوال کر رہا ہے. جائز ہے. یہاں پر یہ بھی ایک بحث ہے کہ یہ جائز بمعنی مباح نہیں ہے. خیر جواب ایسے آئے گا وہ زیادہ واضح تر ہوگا. حل یجوز، آیا جائز ہے ان مکانات میں تبرک وغیرہ حاصل کرنا اور انسان متبرک ہو ان جگہوں سے؟ توجہ کریں، بقصد التقرب الی الامام علیہ السلام. یاد رکھیے گا آج بعض اوقات ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں ایک بات ہے، جب عزاداری کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہو رہا ہوتا ہے پتہ نہیں میں مستحب کا انجام دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں. یعنی ہمارے ایک ایسا مزاج بنایا گیا کہ اگر ہم مسجد میں ہیں تو اہل بیت سے دور ہیں، اگر امام بارگاہوں میں تو جیسے ہم خدا سے دور ہیں. بابا یہ دو چیزیں نہیں ہیں. اللہ سے تقرب اہل بیت سے تقرب ہے، اہل بیت سے تقرب اللہ سے تقرب ہے، جس کی بہترین دلیل زیارت عاشورہ ہے. بہترین دلیل زیارت عاشورہ ہے. یا ابا عبداللہ، یہ مزاج دے رہی ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں مزاج سمجھا رہی ہے. یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الیک. یا ابا عبداللہ، اللہ کا تقرب، رسول کا تقرب، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. امیر المؤمنین کا تقرب، بنت رسول کا تقرب، امام مجتبیٰ کا تقرب، سید الشہداء کا تقرب، یہ سب ایک ہی چیز ہے، ایک ہی لائن میں ہیں. اگرچہ خدا ہے لیکن خداوند متعال نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہے، وہ وسیلہ عطا کیا ہے کہ ان کے وسیلے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں. خوب کیا کہا زیارت عاشورہ میں؟ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ. آپ کا تقرب، اللہ کا تقرب، رسول کا تقرب، امیر المومنین کا تقرب، بنت رسول کا تقرب، امام مجتبیٰ کا تقرب، آپ کا تقرب علیہم الصلاۃ والسلام کس چیز کے ذریعے سے؟ بموالاتکم. توجہ کریں، یہ مزاج سمجھے. والبراءۃ من اعدائکم. ہم نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ خدا کا تقرب، قربت اللہ نیت کرتے نا تاکہ خدا کا تقرب حاصل ہو جائے. عبادتوں کو انجام دیتے خدا کا تقرب حاصل ہو جائے، خدا کا تقرب حاصل ہو جائے. جب عزاداری کی بات آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ اللہ سے تھوڑی ہٹ کر کوئی چیز ہے. جب عزاداری کی بات آتی ہے، جب مجلس کی بات آتی ہے، جب گریے کی بات آتی ہے، نہ توجہ کریں. یہاں پر کیا کہا زیارت عاشورہ میں؟ زیارت عاشورہ میں نماز کا ذکر نہیں ہے اگرچہ وہ شاعر اللہ میں سے، روزے کا ذکر نہیں ہے اگرچہ وہ شاعر اللہ میں سے. کس چیز کا ذکر ہے؟ بموالاتکم. آپ آل محمد کی محبت کے ذریعے سے خدا کا تقرب. ماتم کس کی محبت ہے؟ آل محمد کی محبت ہے. عزاداری کس کی محبت ہے؟ آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے. اسی طریقے سے ان شاعر اللہ اور تبرکات اہل بیت اور ان تمام متبرک مقامات جو منسوب اہل بیت اطہار علیہ السلام، فقط منسوب ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ تبرکات ہے، یہ سب شاعر اللہ ہیں. اس کے ذریعے سے کس کا تقرب ہے؟ خدا کا تقرب ہے، اہل بیت کا تقرب ہے اور اہل بیت سے خدا کا تقرب. اگر خوئی سے سوال کیا کہ آیا ایسے مقامات جو روزے نہیں ہیں، زیارت گاہیں نہیں ہیں، بلکہ وہی امام بارگاہیں، وہ جہاں پر زری وغیرہ بنی ہوتی ہے،
ان سے ان کا ہم قصد کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ ہم امام کا تقرب حاصل کریں، اس کے ذریعے سے ہم ثواب حاصل کریں. پھر یہاں پر یہ بات بھی ڈال دی، یعنی سوال کرنے والے نے نہیں معلوم جس زمانے میں سوال کیا ہوگا اس زمانے میں بھی شیعوں کی یہ پرابلمز تھی، جس میں جو انہوں نے اشارہ کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ جو وہ زیارتوں کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، آج کل تو زیارتوں پہ بھی اشکال کیے جاتے ہیں، لیکن زیارتوں پہ نہیں جا سکتے ہیں تو یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ بتائیے آگے خوئی کیا کریں ہم؟ کہا کہ چونکہ یہ ان جگہوں پر جانا بدعت نہیں ہے، بل عدہ، توجہ کریے یہ نقطہ، بل عدہ من شاعر بوجہ تعظیم للائمۃ الاطہار علیہم السلام فلا باس بہ، بل عدہ من الشعائر، بلکہ یہ سب جو تم نے بیان کی کس میں سے ہے؟ شاعر میں سے ہے. خبا خوئی کیا دلیل ہے؟ یہ شاعر میں سے کوئی روایت ہے، کوئی آیت ہے؟ آپ کہیں گے بابا پہلے جاؤ مزاج شاعر کو سمجھو، شریعت کا مزاج، جاؤ روایات دیکھو. آل محمد علیہ السلام کے سلسلے میں، چونکہ اب ہمارے پاس بہت ہی مختصر ٹائم ہے، آل محمد علیہ السلام کی روایتوں میں ذرا مزاج دیکھو. کیا ہے مزاج؟ وہ روایت جو شاید سنیوں نے بھی بیان کی ہوگی، ہمارے پاس تو روایت ہے. جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ گرامی امیر المومنین کی والدہ گرامی کا انتقال ہو گیا، امیر المومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور ایک مرتبہ کہتے ہیں ماتت امی سلام اللہ علیہا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا. رسول فرماتے ہیں ماتت امی، میری ماں کا انتقال ہوا ہے. اس کے بعد کیا کیا رسول نے؟ یہ ہے مزاج، یہ ہے مزاج. کیا کیا رسول نے؟ مشہور و معروف حدیث ہے، ہمارے ممبروں سے بیان ہوتی ہے اور ظاہر مسلمانوں کی کتاب میں موجود ہے. کیا کیا رسول نے؟ رسول نے اپنا پیراہن دیا، اپنا لباس دیا، کہا جاؤ اپنی والدہ گرامی کو میرے پیراہن اور میرے لباس میں دفن کرو. اب یا رسول اللہ کیوں شرک کرتے نعوذ باللہ من ذالک؟ رسول کا پیراہن کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے، متصل بدن مبارک ختمی مرتبت سے. اب حضرت یوسف کا پیراہن متبرک ہو سکتا ہے، رسول کا نہیں ہوگا. اب یہ ہے توجہ کیا آپ نے؟ کیونکہ یہ لباس منسوب ہے. نہ کہے کہ بابا یہ لباس تو کپڑے کا ہے، اس کپڑے کی کیا حیثیت ہے؟ اس کپڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جب مبارک جسم مبارک سے جب متصل ہو گیا تو اب یہ متبرک ہو گیا، اب شاعر اللہ بن گیا، اب اس کا احترام ہو گیا، اس کی حد حرام ہو گئی. یہ کسے مزاج دیا؟ ختمی مرتبت مزاج دے رہے ہیں. نہیں کہا ختمی مرتبت نے، کہ جاؤ امیر المومنین میں نماز جنازہ ہے، رسول نے نماز جنازہ پڑھائی، جاؤ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، میں خدا سے اب تمہاری والدہ کے لیے شفاعت کروں گا. نہیں کہا. صحیح ہے، وہ شفاعت کی، نماز پڑھائی، اور بقول روایت کے ایسی نماز جناب فاطمہ بنت اسد کی رسول نے پڑھائی کہ زندگی میں کسی کے لیے ختمی مرتبت نے ایسی نماز نہیں پڑھائی. زندگی میں ختمی مرتبت نے کبھی کسی کے لیے ایسی نماز نہیں پڑھائی جیسے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے لیے نماز پڑھائی. اسے ہمیں بھی فی الحال سروکار نہیں، لیکن یہ مزاج رسول دے رہے ہیں، روایتوں میں یہ مزاج مل رہا ہے. 8ویں امام کی خدمت میں ابا سلت دیکھیں، یہ ہے مزاج. ریان ابن سلت جو ابا سلت کے نام سے مشہور و معروف ہے، توجہ کریں. دیکھیں یہ یعنی راویوں، کیسے میں بیان کروں، راویوں میں یہ مزاج ہے، آئمہ کے اصحاب میں یہ مزاج بنا ہوا ہے، جو آج ہمارے درمیان اعتراضات کی شکل میں، شبہات کی شکل میں، ہمارے جوانوں کی ذہنوں میں شبہات آ رہے ہیں. آیا علم کی زیارت کرے یا نہ کرے، آیا ان تبرکات کی زیارت کرے یا نہ کرے. وہ مزاج جو تشیع کا مزاج تھا، جو علماء اور فقہاء کا مزاج تھا، اس سے پہلے اصحاب آئمہ کا مزاج تھا. توجہ کرے مزاج. ابان ریان ابن سلت 8ویں امام کی خدمت دیتے، لما اردت الخروج الى العراق عزمت
علی تودیع الرضا علیہ الصلوۃ والسلام فقلت فی نفسی اذا ودعته سألته قمیصا من ثياب جسده لاکفن به ودراهم من مالی اسوغا بها لبنات خواتما فلما ودعته شغلني البكاء. ہم لوگ مزاج سے بہت دور ہیں، ائمہ کے مزاج سے، اصحاب ائمہ کے مزاج سے دور ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے جب ارادہ کیا کہ میں اب پلٹ کر عراق چلا جاؤں اور امام رضا علیہ السلام کو ودا کرنے کے لیے آیا میں، فقلت فی نفسی، میں نے کیا ارادہ کیا؟ میں نے ارادہ کیا کہ میں امام سے ایک قمیص کا سوال کروں گا، ایک پیراہن، ایک لباس کا سوال کروں گا. کیوں؟ یہ دیکھیں راویوں کا مزاج. آج اگر امام زمان آئیں گے تو ہم کہیں گے بابا یہ ساری بدعتیں ہٹائیے، آئیے کام کی بات کریں. نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیا لگا رکھا ہے ہم نے، یہ کیا لگا رکھا ہے ہم نے؟ راوی ابا سلط آ رہے ہیں، ابا سلط نام ہے، ریان ابن سلط نام ہے. مزاج دیکھیں، فقط ایسا نہیں کہ کوئی آ کر کے بابا آپ ایک صحابی کو اتنا چڑھا رہے ہیں. صحابی کا عمل ہے، صحابی کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے. قبول ہے کہ حجت نہیں، لیکن توجہ کریں، صحابی کا عمل نہیں ہے، امام کا عمل ہے. کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ آؤں گا امام سے قمیص کا سوال کروں گا. اس کے بعد شغلنی البکا والاسى علی فراقہ، یہ کیفیت ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے. شغلنی البکا، امام کی جدائی اور امام کے غم اور گریہ نے مجھے فراموش کروا دیا. جو مجھے سوال کرنا تھا نا، بھول گیا میں، کیونکہ امام سے ودا ہو رہا ہوں، امام کو خدا حافظ کر رہا ہوں. شغلنی بکا نے مجھے، میرے ذہن سے وہ سوال نکال دیا جو مجھے سوال کرنا تھا. اچھا یہ لباس توجہ کیجیے گا، یہ لباس لوں امام کا لأکفن به، تاکہ اس کو میں کیا بناؤں؟ کفن بناؤں اپنے لیے. فلما خرجت من بین یدیہ صاح بی یا ریان، توجہ کریں، کہتے ہیں کہ میں تو فراموش کر گیا. جب میں امام کی بارگاہ سے نکلا نا تو امام نے آواز دی یا ریان ارجع، ریان واپس پلٹو. فرجعت، میں واپس آیا. فقال علی اما تحب ان ادفع الیک قمیصا من ثیاب جسدی. یہ ہے مزاج، ایک روایت سے مزاج نہیں بنتا ہے، ساری روایتوں کو دیکھیں پھر فقی بنتا ہے، مرجع بنتا ہے، مجتہد بنتا ہے. یہ جو آغے خوئی کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ جو حسینی اور امام بارگاہ بنایا ہے، میرا خیال سے میں نے شاید وہ سوال جواب بھی شاید پورا مکمل نہیں کیا، نہیں کیا تھا نا؟ ہاں یہ نہیں کر دیا تھا، نہیں کیا تھا. خوب اب میں پہلے وہاں چلا جاؤں. ہاں واقعہ بیان کر دوں گا میں، یہ نہ رہ جائے. آغا خوئی نے کیا کہا؟ آغا خوئی نے کہا، سوال یاد ہے نا، وہ امام بارگاہ اور ہم جو وہ تبرک کرتے ہیں اور وہ زری بناتے ہیں تبرکن وغیرہ. آغا خوئی کہتے ہیں عد من شاعر، اس کو کیا شمار کیا جاتا ہے؟ شاعر اللہ میں سے، بے وجہ تعظیم للائمہ علیہم السلام، کہ یہ آئمہ کی تعظیم کی بنا پر یہ شاعر اللہ میں سے ہے. فلا باسا بے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ فلا باسا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ قرآن نے کیا کہا؟ من یعظم شاعر اللہ. خوب سوال کرتا ہوں، آیا شاعر اللہ کی تعظیم مستحب ہے یا مباح ہے؟ میں سوال کرتا ہوں، چلیں اس سے زیادہ آسان. قرآن کی آیت من یعظم شاعر اللہ فانھا من تقوی القلوب، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے تقوی کی علامت ہے. خوب تعظیم شاعر اللہ مستحب ہے یا مباح ہے؟ مستحب ہے، تقوی کی علامت ہے. تو یہاں جو آغا خوئی نے کہا کہ کوئی اشکال نہیں ہے، نہ یہ کہ کوئی اشکال نہیں ہے نہ مباح ہے، یعنی در حقیقت یہ شاعر اللہ میں سے، عد من الشاعر، یہ شاعر اللہ میں سے ہے اور یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے. اور قرآن کی اس آیت کا اگرچہ آغا خوئی نے یہاں پر بیان نہیں کیا، لیکن اس سے ملتے جلتے جوابات میں آغا خوئی نے بعین ہی یہی آیت کوٹ کی تھی، یہی آیت کوٹ کی تھی. کون سی آیت؟ من یعظم شاعر اللہ، کہ یہ شاعر اللہ کی تعظیم میں سے ہیں. خیر، اب آ جائیے وہ واقعے کی طرف. خوب، جب ریان ابن سلط واپس پلٹ کر گئے، بھول گئے، فراموش کر گئے، امام علیہ السلام نے فقال علی، راوی کہتا ہے کہ امام نے آواز دی مجھے، اما تحب ان ادفع ارجع، واپس پلٹ کر آؤ.
صاحا، امام نے بلند آواز سے کہا ارجع، فرجعت، تو کیا کہا؟ ریان کہتے ہیں، ریان ابن سلط کہتے ہیں اما تحب ان ادفع الیک قمیصا من ثیاب جسدی، نہیں کہا امام نے یہ کیا خرافات لگائے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. امام نے نہیں کہا بابا یہ کیا ہے، یہ کون سا دین ہے. امام مزاج بتا رہے ہیں. امام فرماتے اما تحب، نہیں چاہتے ہو کہ میں اپنی قمیض کی جو میرے جسد سے متصل ہوئی ہے وہ تم کو دوں؟ تکفن فیہ اذا فنا اجلک، تاکہ تم اس کو کفن بناؤ. سوچ کر آیا تھا یہ، اس کو کہتے ہیں حجت خدا. ابا سلط نے بیان نہیں کیا تھا، ابا سلط نے خواہش نہیں کی تھی، ابا سلط تو بھول گئے تھے. یہ حجت خدا ہے جو انسان کی ضمیروں سے واقف ہے. اما توحید، نہیں چاہتے ہو میں تم کو اپنا لباس دوں؟ اور درہم دوں کہ جس کے ذریعے تم اپنی بیٹیوں کے لیے انگوٹھیاں بنانے چاہتے ہو. فقلت یا سیدی قد کان فی نفسی ان اسلک ذلک فمنعنی الغم بفراقک. یہ ابن رسول اللہ گھر سے تو سوچ کر آیا تھا آپ سے سوال کروں گا، لیکن آپ کی جدائی نے مجھے فراموش کروا دیا. فرفع علیہ السلام الوسادہ. توجہ کریں، یہ ہے حجت خدا اور اہمیت دیکھیں. امام نے کہا بابا جاؤ، میں نہیں لفظ کہنا چاہتا، جاؤ یہ کرو وہ کرو، یہ کیا تم فضولیات میں نعوذ باللہ من ذالک لگ گئے ہو. نہیں کہا امام نے خاص بلایا، نہ کہ فقط بلایا. اب یہ نہیں ہے، توجہ کریں، بلانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ کسی خادم یا خادمہ کو کہا کہ جا کے لے کر آؤ. نہیں، وہ شخص نہ جانے ارادہ کیا تھا یا پتہ نہیں ارادہ کرنے سے پہلے امام نے اس کے لیے وہ قمیض اپنے پاس رکھ لی تھی. امام نے اپنے تکیے سے، اپنے بیٹھک سے وہاں سے وہ قمیض نکالی. نہیں کہا خادم کو جا کے میری قمیض لے کر آؤ. امام پہلے سے آمادگی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو وہ قمیض امام علیہ السلام نے وہاں سے نکالی اور امام نے اس کو قمیض دی اور پھر دراہیم دیے کہ جس کے 30 درہم دے کہ جس کا وہ ارادہ کر کے آیا تھا. وقت تقریباً ختم ہو گیا، لیکن میں اس روایت کو ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ مزید ہمیں سمجھ میں آئے کہ شریعت کا مزاج سمجھنا ضروری ہے. توجہ کیجیے گا. ایک روایت ہے، نہیں معلوم پہلے آپ کی خدمت میں یہ روایت میں نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، خیر ایک روایت ہے، توجہ کریں. ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا. اب یہ توجہ کریں، شاعر اللہ، ایک یہ جو فقہا کہتے ہیں کہ امام بارگاہ علم، تبرکات، منسوب مکانات جو آئمہ سے منسوب ہے، یہ سب شاعر اللہ میں سے ہے. وہ میں نے کہا اس کے لیے روایات دیکھیں، مزاج ہمیں پتہ چلنا چاہیے. مزاج کے لیے ایک روایت اور ملاحظہ فرمائیے. ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں آیا، درزی تھا 2 لباس لے کر آیا امام کی خدمت میں. توجہ کیجیے گا. پہلے ایک لباس دیا امام کو، کہا یا ابن رسول اللہ، اس لباس کو میں نے سیا ہے از اول تا آخر، میں نے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھا ہے. امام نے نہیں کہا یہ کہاں سے بدعت لے کر آئے؟ کوئی روایت ہے؟ کوئی ہے روایت کہ کپڑے سیتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے درود پڑھیں تاکہ متبرک ہو جائیں؟ ہے کوئی روایت کسی کے پاس تو مجھے دے دیں. امام نے کہا یہ بدعتیں کہاں سے لے کر آ گئے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آئمہ کے دور میں یہ عزاداری نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے کہ یہ آئمہ کے دور میں عزاداری ہونے پر، بابا یہ شاعر اللہ ہے. مرحوم آگے تبریزی سے یہی بعینی سوال کیا گیا. اگر آئمہ کے دور میں تقیہ نہ ہوتا،
آئمہ کے دور میں اگر اجازت ہوتی تو جو شاعر اللہ، جو مجلس امام حسین، جو تبرکات، جو عزاداری سید الشہداء آج تھی، وہ آئمہ کے دور میں بھی ہوتی. وہ تو تقیہ تھا، مجبوری تھی. یہ مزاج سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہم کہیں گے بھائی آئمہ کے دور میں یہ عزاداری نہیں تھی، آئمہ کے دور میں یہ مثال نہیں تھی، یہ مثال نہیں تھی، یہ جہالت ہے. یہ علامت ہے کہ شریعت کے مزاج سے واقف نہیں ہے. اب توجہ کریں، چھٹے امام کے دور میں آیا، ابھی تو چھٹے امام کا دور ہے نا. پہلے سوال کر لیتے، استفتاء کر لیتے امام سے کہ میں ایک لباس سینا چاہتا ہوں، یبنا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں اس انداز سے لباس سیوں؟ جائز ہے میرے لیے؟ نہیں، چونکہ وہ راوی شریعت کا امام کے مزاج سے واقف ہے، قرآن کی آیات کی مزاج سے واقف ہے. آیا یبنا رسول اللہ، اس لباس کو سیا میں نے، از اول تا آخر میں نے آپ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھا ہے. خوب، یبنا رسول اللہ یہ ایک لباس ہے. امام نے نہیں کہا یہ کیا بدعت لگا رکھی ہے، یہ کہاں سے تم لے کر آ گئے، کوئی روایت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مزاج سے واقف ہے. شریعت کے آیات، آپ کی خدمت میں نے اتنی ساری آیات بیان کی، روایات کثرت کے ساتھ روایات ہمارے پاس موجود ہے، کثرت کے ساتھ، کہ میں نے 2 روایت آپ کی خدمت میں بیان کی. خوب، یہ ایک لباس یبنا رسول اللہ. یہ دوسرا لباس ہے. یہ تو آج کل دوسرا لباس تو ہمارے یہاں جو وہ دوسرا لباس ہے یبنا رسول اللہ. اس لباس کو سینے کے لیے یبنا رسول اللہ از اول تا آخر میں نے آپ کے دشمنوں پر لعنت بھیجی ہے. آج جو لعنت بھیجتا ہے وہ ملنگ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. یہ مزاج سے ہم لوگ دور ہو چکے ہیں. ہم شریعت کے مزاج سے بہت دور ہیں. واقعاً ہم شریعت اہل بیت کے مزاج کو سمجھے. زیارت عاشورہ تواتر کے ساتھ، تواتر مزاج اشارے ہے نا. افسوس کا مقام ہے اگر آج ہم اس میں شک کرتے ہیں، یعنی ہم دین اہل بیت میں شک کر رہے ہیں. کبھی اپنا رسول اللہ یہ دوسرا لباس سیا، اس کو اول تا آخر میں نے آپ کے دشمنوں کو لعنت کی ہے. امام نے کہا یہ کیا بدعت لگا رکھی ہے، نور علی نور. اب سوال کا ذرا دیکھیں، یہ اپنا رسول اللہ یہ بتائیے ان 2 لباسوں میں جس کے ابتدا تا آخر میں نے درود پڑھی ہے، اس میں ابتدا تا آخر آپ کی دشمنوں پہ لعنت کی ہے، یہ اپنا رسول اللہ. بتائیے، توجہ کریں، مزاج ذرا دیکھیے، یہ اپنا رسول اللہ بتائیے ان 2 لباسوں میں سے کون سا لباس آپ کو محبوب ہے، کس میں نماز افضل ہے؟ نہیں کہا یہ کیا لگا رکھا ہے، سفید ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے. خوب ہے، یہ مستحبات میں سے. امام اس کو نہیں کہہ رہے. اب آخر یہ سوال کر رہے ہیں، نہیں کہا بابا یہ کہاں سے بدعتیں لے کر آ گئے ہو ساری. امام نے کہا جس پہ تم نے ہمارے دشمنوں پہ لعنت کی یہ زیادہ محبوب ہے ہمیں. یہ ہے مزاج. یہ تبرکات صحیح ائمہ کے دور میں نہیں تھی، لیکن آیات اور روایات کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں مزاج شارع پتہ چلے گا، شریعت کا مزاج پتہ چلے گا. یہ جو الحمدللہ ہمارے درمیان تبرکات ہے، اہل بیت اطہار کے تبرکات ہیں، خدا رحم اس کی حفاظت کریں. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ ہمیں تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. حاضرین مجلس مومنات کی خداوند متعال تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائیں، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرمائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.